دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ ایک سوال ہے کہ گھروں میں بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر کون سے ایسے اعمال ہیں جس کا معمول رکھا جائے تاکہ پریشانیوں اور مسائل کے اندر کمی واقع ہو سکے؟ آج کے دور میں ہر طرف فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں، چاہے گھریلو زندگی ہو، چاہے معاشرتی زندگی ہو، ہر انسان کو طرح طرح کے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھروں میں مسائل طرح طرح کے بے شمار ہیں۔ کہیں اولاد کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے، کہیں باہم زوجین کے حوالے سے پریشانی ہے، معاشی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، طرح طرح کے مسائل کا سامنا تقریباً ہر انسان کو آج کے دور میں کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تکالیف اور بیماریاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام مسائل اور پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، تو اس کے لیے ہماری اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ حد الوسع ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے اس کو مضبوط اور گہرا بنائیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری پریشانیاں، یہ سارے کے سارے مسائل، ان کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ پریشانیاں، یہ مسائل اور یہ مصائب اس وقت ہی دور ہوں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات چاہے گی، اور وہ اس وقت ہی چاہے گی کہ جب ہم اس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنا سکیں۔ ہر انسان کا اپنا ایک تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً اس تعلق کو جانچتے رہیں، پرکھتے رہیں، اس کا احتساب کرتے رہیں اپنا اس حوالے سے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو میرا تعلق بطور بندہ ہونے کی حیثیت سے ہونا چاہیے تھا، کہیں اس کے اندر کوئی کمزوری واقع تو نہیں ہو چکی۔ اگر کمزوری واقع ہو چکی ہے تو مجھے اس کو بہتر کرنا ہوگا، اور اگر میرا وہ تعلق بہت اچھا چل رہا ہے تو مجھے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے بنیادی بات کہ گھروں میں ذکر اذکار کی پابندی کریں۔ ذکر اذکار سے مراد صرف یہی نہیں ہوتا کہ انسان تسبیحات کرتا رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہے، اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، صرف یہ تسبیحات ہی مراد نہیں، بلکہ ذکر یا اذکار سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے۔ روز کی 5 وقت کی نماز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فرض کر رکھی ہے، وہ بھی ذکر کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو بھی ذکر فرمایا۔ اسی طرح دوسری تسبیحات بھی ذکر اور اذکار کے زمرے میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت اور نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ دوسری بات، حد الوسع یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد ہم
وہ اذکار کریں جن اذکار کے کرنے کا حکم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے سلام دعا کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں مختلف حوالے سے۔ اگرچہ وہ ساری گفتگو یا سلام ایک دوسرے کو کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرنا وہ بھی باہم ایک محبت کی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ دلی طور پر کوئی لگاؤ ہوتا ہے، انسیت ہوتی ہے، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور وہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہمیں سمجھایا۔ پیار محبت کے ساتھ گفتگو کرنا، ایک دوسرے کی حال چال خیریت دریافت کرنا، یہ بھی اسلام اس بارے میں ترغیب دیتا ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کے فوراً بعد جس چیز کی اہمیت ہے وہ اہمیت یہ ہے کہ انسان اس وقت اذکار کرے، وہ اذکار کرے جن اذکار کے کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں سکھایا۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد ہم گفتگو شروع کر دیں گے، حال احوال پوچھنا شروع کر دیں گے، تو اللہ کے اس حکم سے جو اس وقت کے لیے خاص ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فلاں اذکار کرنے ہیں، ہم ان سے محروم رہ جائیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا معمول ہوا کرتا تھا کہ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو وہیں بیٹھ کر اذکار کرتے، ذکر کرتے، اور اگر کوئی شخص ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا تو ہاتھ کے اشارے سے اس کو روک دیتے کہ بھائی میں ذکر کر رہا ہوں، میں اس وقت آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہمارے اندر بھی اس بات کی اتنی اہمیت اجاگر ہونی چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھیں، چاہے مسجد میں نماز پڑھیں اور چاہے گھر کے اندر خواتین نماز پڑھ رہی ہیں، فرض رکعتوں کا سلام پھیرنے کے بعد خشوع اور خضوع سے آرام سے اسی جگہ پر بیٹھ کر پورے توجہ، پورے انہماک کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کبریائی کے ذکر کریں، اذکار کریں، وہ دعائیں پڑھیں یا وہ آیات پڑھیں جن کے پڑھنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا۔ یہاں ایک بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ میں نے یہ بات کیوں کہی کہ وہیں بیٹھ کر، آخر یہاں پر اگر میں نے نماز پڑھ کے سلام پھیرا ہے تو میں اپنے بستر پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں۔ یا بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم چلتے پھرتے ذکر اذکار کر لیا کریں، واک کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ذکر اذکار کر لیں، یا ویسے ہم چلتے پھرتے پڑھیں۔ اپنے خواتین کچن کے کاموں کے اندر مصروف ہوتی ہیں تو ساتھ ساتھ کام کر لیں اور ساتھ ساتھ ذکر کر لیں۔ یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یا جو سوالات ہیں، آپ اگر واک کر رہے ہیں آپ تسبیح کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر ممانعت والی بات نہیں۔ آپ کچن کے کاموں کے اندر مصروف ہیں تو آپ جو زبانی ذکر یا اذکار یا تسبیحات آپ کو یاد ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شریعت منع نہیں کرتی۔ لیکن بہرحال سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرنے کی جو فضیلت ہے یا جو اجر و ثواب ہے، بہرحال آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ چلتے پھرتے ذکر کرنے میں ممانعت نہیں ہے، مجبوری میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اجر و ثواب جو آپ نے وہیں بیٹھ کے، وہاں کس جگہ؟ جہاں بیٹھ کر آپ نے نماز ادا کی، جہاں آپ نے کھڑے ہو کر قیام کیا، رکوع کیا، جہاں تشہد میں آپ بیٹھے، جہاں پر آپ نے اپنی جبین کو، اپنے ماتھے کو ٹیکا، یعنی وہ جگہ جہاں پر آپ نے نماز ادا کی، اس جگہ پر، خاص اس جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا، اس کی ایک الگ سے فضیلت ہے۔
اور یہ فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز ادا کرتا ہے، فرض نماز سے مراد صبح کے 2 فرض جو فرض رکھتے ہیں، اسی طرح ظہر کے 4 رکھتے ہیں فرض ہیں، عصر کی 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، جو فرض نماز کو ادا کرتا ہے اور جس جگہ اس نے نماز پڑھی اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، جس جگہ پر اس نے نماز ادا کی اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے 3 قسم کی دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی ذکر اذکار اس نے اسی جگہ پر بیٹھ کر کیا جس جگہ پر اس نے نماز ادا کی، اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے 3 طرح کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرشتے کتنے؟ 2 4 10 کتنے فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے؟ دوسری حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فرشتوں کی تعداد اتنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ اس سے بھر جاتا ہے، اتنے فرشتے۔ ہر اس شخص کے لیے 3 طرح کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو نماز فرض ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھا ذکر اذکار کر رہا ہے، وہیں بیٹھ کر ذکر اللہ کا بیان کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، اس کے لیے کون سی دعائیں؟ سب سے پہلی دعا اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ جو تیرا بندہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے بعد یہیں بیٹھ کر ذکر اذکار میں مصروف ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ سب سے پہلی دعا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتے پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ جو شخص ذکر اذکار میں مصروف ہے نماز ادا کرنے کے بعد، اللہ اس کی توبہ کو قبول و منظور فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ اور تیسری دعا اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمت کی برکھا نازل فرما۔ یہ 3 دعائیں اللہ کی مخلوق ملائکہ ہر اس شخص کے لیے کرتی ہے جو فرض نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر پورے خشوع و خضوع سے توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہر اس شخص کے لیے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت، اللہ کے فرشتے یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس پر رحم فرما اور اس کی توبہ کو اللہ قبول فرما۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات میں اور ذکر کرتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اپنی مرضی سے کسی کے لیے دعا نہیں کرتے، اپنی مرضی سے ہر کسی کے لیے دعا نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے فرشتے صرف اس ہی شخص کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں دعا کرنے کا حکم انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اگر کسی کے بارے میں دعا کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہیں، اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرشتوں کے ذریعے دعا کرواتے ہیں اور اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اس پر رحمت کا نزول بھی فرماتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ کوشش اس بات کی کیجیے کہ نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر تشریف رکھیں، اسی جگہ پر بیٹھیں
اور بیٹھ کے جتنی بھی تسبیحات آپ کو آتی ہیں، جو بھی ذکر آپ کو آتا ہے، وہیں بیٹھ کر اذکار کیا کریں۔ اذکار بھی وہ کرنے کی کوشش کریں جن کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا۔ اگر وہاں بیٹھ کر ہم ذکر اذکار کا معمول بنائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، ہماری توبہ کو بھی قبول فرمائے گا، اور ہمارے گھر پر ہم پر اپنی رحمت کا نزول بھی فرمائے گا۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے نجات بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔